نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس الملك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کی حقیقت ہمارے آج کے سیشن میں شامل تمام شرکاء کو خوش آمدید۔ آپ چاہے زوم سے کنیکٹ ہو رہے ہوں یا فیس بک سے، اہلاً وسہلاً مرحبا۔ بہت سے ساتھی جو ہمارے ساتھ آج ہیں وہ حی علی الصلاح کی کلاس سے شریک چلے آ رہے ہیں، اور کئی ساتھی جو ہیں وہ مختلف سیشنز میں ہمارے ساتھ جوائن ہوتے گئے ہیں، اور کچھ کے لیے آج پہلی بار شامل ہونے کا موقع ہے کیونکہ کئی نئے ساتھی بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں آج۔ جیسا کہ ہمارا نارم رہا ہے، ہم پہلے استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا لیکچر اس ٹاپک پہ سنیں گے، اس کے بعد ہوگا ڈسکشن ٹائم جس میں ہوں گے سوال ہمارے اور جواب آئیں گے آپ کی طرف سے انشاءاللہ۔ اور آج ایک اور چیز کا بھی اضافہ ہے اور وہ ہے لائف پولز۔ جی جناب، آخر میں ہم آپ کی اسکرین پر ایک ایک کر کے سوالات شو کریں گے۔ ٹوٹل 10 کویسچنز ہوں گے اور جوابات بھی ان کے ساتھ ہی موجود ہوں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو رائٹ آنسر ہے، درست جواب کو صرف ٹک کرنا ہے، لیکن کوئکلی یہ کام کرنا ہے کیونکہ یہ چند سیکنڈ آپ کو دیے جائیں گے ہر سوال پر۔ اس سے آپ اسیس کر سکیں گے کہ آج آپ نے جو کچھ سنا اور اسکرین پر پریزنٹیشن میں جو کچھ دیکھا اس میں سے کتنی بات آپ کو سمجھ میں آئی۔ آپ کے آنسرز کی بیس پر رزلٹ بھی ساتھ ہی شو کر دیا جائے گا ٹوٹل کویسچنز 10 کے بعد، اور پرسنٹیج سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا جواب کتنے پرسنٹ نے درست دیا، کس کا جواب کتنے پرسنٹ نے اس کا جواب غلط دیا۔ انٹرسٹنگ سیشن ہوگا یہ، آپ ضرور اٹیمپٹ کریں۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو آگے جو آنے والے سیشنز ہیں جو ایوری تھرسڈے کو اسی ٹائم پہ ہوں گے ان کے بارے میں بھی انفارم کریں گے۔ تو یہ ہے آج کے سیشن کی مختصر سی بریفنگ۔ اب ہم سنتے ہیں شعبان کی حقیقت کے بارے میں۔ اوور ٹو یو شفق۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا، زندگی گزارنے کے بہترین طریقے ہمیں سکھائے، مختلف اوقات اور مختلف مواقع پر کی جانے والی عبادات، اس کے بارے میں بھی واضح ہدایات اپنی کتاب اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہم کو عطا کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک وے آف لائف ہے، طریقہ زندگی ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے۔ اس طریقے کو اختیار کرنے والے، اس طریقے کو بنانے والے خود انسان نہیں، یعنی یہ طریقہ ڈیوائز کرنے والا خود اللہ رب العزت ہے۔ لہٰذا کوئی بھی کام جسے ہم اسلام کے نام پر کریں گے، دین کے نام پر کریں گے، اس کام کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس واضح ہدایات
انسٹرکشنز، تعلیمات اللہ کی طرف سے موجود ہوں، واضح دلائل سامنے ہوں۔ واضح دلائل میں دو بڑی چیزیں آتی ہیں، ایک قرآن حکیم ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل ہو، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ کسی بھی کام کو آپ نے کس طرح کیا، اس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا۔ چونکہ یہ ماہ شعبان ہے، یہ بھی بابرکت مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں قرآن حکیم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ارشادات ملتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ عبادت کی اصل غرض کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، اور اس کو خوش کرنے کے لیے وہی کام کرنا ہے جو اس کو پسند ہے یا اس نے بتایا ہے یا اس کے ہاں وہ قبول ہو جائے، کیونکہ اجر اور ثواب ہم کو وہاں سے چاہیے، کسی انسان سے نہیں۔ یعنی دین کے نام پر ہم جو کچھ بھی کریں گے اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے۔ لہذا ہمارے ہر کام کے پیچھے نیت اس کی رضا ہو اور طریقہ اس کے بتائے ہوئے قاعدوں کے مطابق ہو۔ جب ہم ماہ شعبان کے بارے میں قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں کوئی خاص آیت اس کی فضیلت کے بارے میں نہیں ملتی۔ مثلا رمضان المبارک کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی ایک رات لیلۃ القدر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیکن شعبان کے بارے میں کوئی ایسی آیت نہیں آتی۔ زیادہ سے زیادہ اس کی فضیلت کے بارے میں جو چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں وہ احادیث سے ہیں۔ احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی جو مخصوص عبادات بتائی گئی ہیں وہ روزے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میری چاہت یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ یہ روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، ترمذی کی روایت میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے پے در پے روزے رکھتے ہوئے سوائے شعبان اور رمضان کے نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ ای الصوم افضل بعد رمضان، قال شعبان لتعظیم رمضان، قال فای الصدقۃ افضل، قال صدقۃ فی رمضان۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس مہینے میں رمضان کے بعد روزہ رکھنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا شعبان میں، رمضان کی عظمت کے لحاظ سے، یعنی رمضان کی ایک طرح سے تیاری کے طور پر۔ پھر آپ سے دریافت کیا گیا کس مہینے میں صدقہ کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا رمضان میں۔ اس کے علاوہ اور احادیث بھی شعبان کی فضیلت کے بارے میں ملتی ہیں، لیکن وہ احادیث
ضعیف ہیں اور بعض تو ان میں سے بالکل موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک حدیث کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی، جس میں اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے یہ خیال کیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہو کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ کے پیر کے انگوٹھے کو ہلایا تو وہ ہل گیا، تو میں سمجھ گئی کہ آپ زندہ ہیں۔ پھر کان لگا کر جب میں نے سنا تو سجدے میں آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے، پناہ چاہتا ہوں تیری خوشنودی کے ذریعے سے تیرے غصے سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب اور قہر سے، اور تیری معافی کے ذریعے سے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، اور تو اتنی خوبیوں والا ہے کہ میں ان کو گن نہیں سکتا اور نہ تعریف کر سکتا ہوں۔ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو مجھ سے فرمایا، اے عائشہ کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیری خیانت کریں گے اور تیری حق تلفی کر کے غیر کے پاس جائیں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ خدا کی قسم نہیں، لیکن آپ کے لمبا سجدہ کرنے کی وجہ سے میں نے خیال کیا شاید آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، معافی چاہنے والوں کو معاف کرتا ہے، رحم چاہنے والوں کو رحم فرماتا ہے، اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اس حدیث کی کوئی بھی اصل نہیں، یہ حدیث جو ہے درست نہیں اور اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ایک اور اسی قسم کی حدیث جو عام طور پر آپ اخباروں میں پڑھیں گے اور بہت تحریروں میں ہائی لائٹ کر کے یہ باتیں لکھی ہوئی آپ کو ملیں گی، لیکن اس حدیث کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل تشریف لائے تھے اور فرمایا، آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار کے برابر دوزخ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اس رات میں مشرک کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، نہ کینہ پرور کی طرف دیکھتا ہے، نہ رشتہ کاٹنے والوں کی طرف، اور نہ ٹخنے سے نیچے پائجامہ لٹکانے والوں کی طرف، نہ ماں باپ کے نافرمان کی طرف، نہ شراب پینے والے کی طرف۔ تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بھی بالکل ایک من گھڑت سی حدیث ہے، لیکن چونکہ یہ فضیلت کے باب میں ہے اس لیے عام طور پر لوگ ان کو بے دریغ روایت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور موضوع حدیث انشاءاللہ علوم الحدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی پوری ہسٹری بتائی جائے گی۔ موضوع حدیث ایک اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 15ویں شعبان کی رات میں 100 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے، 30 اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 اسے آگ کے عذاب سے امن دیتے ہیں اور اسے دنیا کی بلاؤں سے دور رکھتے ہیں، اور 10 اسے شیطان کے دھوکے سے دور رکھتے ہیں۔ یہ بھی بالکل من گھڑت حدیث ہے اور ناقابل اعتبار۔ اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں جو شخص 12 رکعت نماز پڑھے گا، ہر رکعت میں قل هو اللہ 30 مرتبہ، وہ نہیں مرے گا تا وقت اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ از اٹ پاسبل کہ کوئی شخص یعنی جنت دنیا میں دیکھ لے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہی نہیں، کوئی دماغ اس کا تصور نہیں کر سکتا، خواب میں بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو کہاں یہ کہ وہ دیکھ لے۔ یہ بالکل من گھڑت سٹوری ہے اور ناقابل اعتبار، اور اس کی سفارش اس کے گھر کے 10 جہنمیوں کے بارے میں قبول کی جائے گی۔ آپ خود سوچیں ذرا اس کی حقیقت پر کہ ایک شخص ساری زندگی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اس کے بارے میں تو کوئی ایسی خوشخبری نہیں سنائی گئی، اور کہاں یہ کہ ایک شخص ایک رات میں کھڑے ہو کر ایک رکعت میں 30 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لے اور اس کے لیے اتنی بڑی بشارتیں کہ وہ دنیا میں ہی جنت دیکھ لے اور 10 گھر والوں کو بچا لے کہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا۔ یہ بات تو عقل بھی نہیں مانتی، کہاں یہ کہ اس کے اوپر دین کے اعتبار سے کوئی اعتماد کیا جا سکے۔ پھر اسی طرح ایک اور موضوع حدیث ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ 120 سال کے روزے کے برابر ہے۔ یہ بھی مشہور ہے بات، اور یہ بالکل جھوٹ بات ہے، یعنی 60 سال گزشتہ زمانے کے اور 60 سال آئندہ کے، اور یہ چیز بھی قابل اعتبار نہیں۔ تو جو صحیح روایات سے ہم کو پتہ چلتا ہے شعبان کے بارے میں وہ کیا ہے کہ اس مہینے میں روزوں کی فضیلت ہے، یعنی ایک برکت والا مہینہ ہے، رمضان کی ابتدا ہے، رمضان کی تیاری ہے، اور کثرت سے نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ ہاں 15 شعبان کے بعد
نفلی روزوں سے بھی روکا گیا ہے تاکہ رمضان کے لیے کمزوری نہ ہو اور رمضان کے روزے چھوٹنے کا اندیشہ نہ ہو۔ ایک آیت جو عام طور پر اس رات کے بارے میں قرآن پاک سے کوٹ کی جاتی ہے وہ سورۃ الدخان کی یہ آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ ترجمہ ہے اس کا، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں، اس میں بانٹا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ یہ آیات مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں، واقع معراج سے قبل نازل ہوئیں۔ اس وقت 5 وقت نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، روزے ویسے ہی 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور مکہ میں بقی نام کا کوئی قبرستان تک نہ تھا، لہٰذا جو یہ بات مشہور کی گئی کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک بہت بڑی روایت منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی والوں کے پاس رات کے وقت گئے اور وہاں پر آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، تو اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ آیت کیا بتاتی ہے، اس کی وضاحت دیکھیے، اس میں کیا لکھا ہے۔ پہلے یہ بتا دوں کہ اس آیت کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ یہ 15 شعبان کے بارے میں ہے۔ یعنی سورۃ دخان کی یہ آیتیں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ٹیلی ویژن میں 15ویں شب کو مختلف پروگرامز کے شروع میں کوٹ کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، اور لوگوں کو اس آیت کے ریفرنس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 15 شعبان ہے۔ حالانکہ اس آیت کا نزول کب ہوا؟ مکہ میں ہوا، اور مکہ میں معراج سے قبل، اور پھر اس آیت میں جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا کہ اس مبارک رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ قرآن پاک ہی کی ایک اور آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کب نازل ہوا؟ آپ بتائیے۔ رمضان میں نازل ہوا۔ سورۃ البقرہ کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ پھر وہ رات شعبان میں کیسے آ گئی؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ القدر کے شروع میں کیا آتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کون سی ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہمیشہ سے آپ کو معلوم ہے کہ اس سورت کی جو تفسیر کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ کس رات کے بارے میں بات ہے؟ لیلۃ القدر کے بارے میں۔ اور لیلۃ القدر کیا شعبان میں ہوتی ہے یا رمضان میں؟ رمضان میں۔ اور رمضان کی کون سی رات ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں تاکید سے نہیں بتایا گیا کہ کون سی رات، ہاں آخری عشرے کی رات ہے۔ اور اس کی تفصیل کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ 2 شخص باہم جھگڑ رہے تھے، آپ نے ان کی صلح فرمائی، پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک خیر کی بات بتانے نکلا تھا مگر تم جھگڑ رہے تھے، اس لیے میں وہ بات بتانا بھول گیا، صرف اتنا یاد ہے کہ وہ بات یہ تھی کہ وہ رات کب ہے، یعنی میں یہ بتانے کو آ رہا تھا کہ لیلۃ القدر کب ہے، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھ کو بھول گئی۔ اب مجھے یاد نہیں، بس اتنا یاد رہ گیا کہ وہ برکت والی رات رمضان المبارک کی آخری 5 طاق راتوں میں سے ایک تھی۔ اب تم اس کو 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو، یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر، قدر سے مراد کیا ہے؟
ایک تو قدر و قیمت کے معنوں میں آتا ہے، دوسرا قدر سے مراد تقدیر بھی ہے کہ تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، نہ کہ 15 شعبان کی رات کو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ان آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الدخان کی پڑھی ہیں، ان میں آتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ فیہا سے مراد کیا ہے؟ اس رات میں، یفرق تقسیم کیے جاتے ہیں، کل امر سب کام، حکیم حکمت والے، یعنی ہر قسم کے فیصلے اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، ان کو دے دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الدخان کی یہ آیت 15 شعبان کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، جس میں قرآن پاک بھی نازل ہوا اور جس میں لوگوں کی قسمتوں کے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بات ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، یعنی شعبان کے مہینے میں جو مختلف کام ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی حقیقت بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جو چیزیں مشہور ہیں ان کی اصل کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ شعبان بابرکت مہینہ ہے، لیکن اس کی واحد برکت کیا ہے؟ روزے رکھے جائیں، اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت اللہ کے ہاں پیش ہو جب میں روزے سے ہوں۔ اس سے زیادہ کوئی چیز کسی اوتھینٹک ذریعے سے ہم کو نہیں ملتی کہ کسی اور عمل کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں یہ رات یعنی شعبان میں خاص طور پر 15 شعبان کی رات شب برات کے نام سے مشہور ہے، جس کو شب رات کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اسلام میں جو اہم دن آتے ہیں قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتے ہیں، ان میں سے بعض یہ ہیں، مثلا یوم الحج، یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں، یوم ترویہ جس دن حج کی ابتدا ہوتی، یوم نحر جس دن قربانی ہوتی، شہر رمضان جب روزے رکھے جاتے، لیلۃ القدر جو رمضان ہی کے آخری راتوں میں سے ایک ہے، قرآن جس میں نازل ہوا، عید الاضحیٰ، عید الفطر، ایام بیس۔ ایام بیس کیا ہیں؟ ہر مہینے کے 13، 14 اور 15، یعنی ایک 14ویں سے پہلے کی رات اور ایک 14ویں کے بعد کی رات، ان کے جو دن ہیں، یعنی 13 کا دن، پھر 14 کا دن اور 15 کا دن، ان دنوں میں روزہ رکھنا جو ہے وہ مسنون ہے، یعنی ہر مہینے جو شخص روزے رکھنا چاہے وہ ان 3 دنوں میں رکھے۔ ان کو ایام بیس اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی راتیں بھی روشن ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح یوم الجمعہ، اس کی فضیلت آئی ہے، سورۃ الجمعہ بھی ہے، اسی طرح ایام تشریق ہیں، یا کچھ اور دن بھی ہو سکتے ہیں جن کا براہ راست ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں نہیں آیا، لیکن شب برات کا نام نہ کہیں قرآن میں آیا ہے اور نہ کہیں حدیث میں آیا ہے۔ شب برات نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا یہ جو لفظ ہے شب، یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ کس کا لفظ ہے؟ فارسی کا لفظ ہے، اور اگر اس کے آگے رات لگاتے ہیں، شب رات، تو رات بھی عربی کا لفظ نہیں، اور اگر آپ اس کے آگے برات لگاتے ہیں، شب برات، تو برات بھی عربی کا لفظ نہیں، یہ شاید سنسکرت کا لفظ ہے جو شادی میں برات آتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام شب براءت ہے، براءت کہتے ہیں بیزاری کو، جیسے سورۃ توبہ کے شروع میں آپ نے پڑھا براءۃ من اللہ ورسولہ، سورۃ توبہ کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ تو براءت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بیزاری۔ تو اس رات میں کس کی کس سے بیزاری؟ اگر شب براءت کہتے ہیں، حالانکہ براءت کوئی نہیں بولتا، تو یہ اپنی ترکیب کے اعتبار سے بھی کوئی اسلامی ترکیب نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اسلامی اعتبار سے اس کی کوئی فضیلت یا اہمیت یا حقیقت بنتی ہے۔ شب برات جو ہے یا شب رات جو ہے، ہمارے ہاں عام طور پر باقاعدہ جشن کی شکل میں منائی جاتی ہے، حالانکہ اسلام میں جشن کے دن صرف 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو ان کے ہاں 2 دن تھے جن میں وہ کھیلتے اور خوشیاں مناتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا تو آپ کو بتایا گیا مدینہ والوں کی طرف سے کہ ہم جاہلیت کے زمانے سے یہ 2 دن مناتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو شب برات کا جو جشن ہے، یعنی رات کو آتش بازی اور مخصوص قسم کے کھانے پکانا، ان کو اسلام کا ایک حصہ بنا لیا گیا۔ اگر آپ اس کو اپنے کلچر کا حصہ کہیں یا اپنی روایات کا حصہ جو بر صغیر کی ہیں خاص طور پر، تو کوئی بات نہیں۔ مثلاً آپ 14 اگست مناتے ہیں یا آپ 9 نومبر آج منا رہے ہیں، بہت سے لوگ گھروں میں چھٹی کر کے منانے کا ہمارے ہاں ایک ہی طریقہ چھٹی کر لی جائے۔ علامہ اقبال نے دن رات کام کیا تھا اور ہم دن رات چھٹیاں کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال تو وہ آپ کا کیا ہے، ایک لوکل کلچر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یعنی 9 نومبر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح اگر آپ 15 کو آتش بازی کرتے ہیں یا حلوہ پکاتے ہیں تو وہ آپ کا لوکل کلچر تو ہو سکتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں نہ کوئی تعلیم قرآن پاک سے ہم کو ملتی ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ مثلاً اس رات میں کیا ہوتا ہے، حلوہ پکایا جاتا ہے اور دوسروں کو کھلایا جاتا ہے، مردوں کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، کینڈلز وغیرہ لوگ چھتوں پر جلاتے ہیں، اور اب اس کی جگہ دوسری بجلی کی بتیاں بھی جلائی جاتی ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے، گھروں میں خاص طور پر رنگ روغن کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو ان میں سے کوئی بھی چیز اپنی اصل کے اعتبار سے قرآن اور سنت سے نہیں ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حلوہ پکانا، تو آپ دیکھیے کہ اس کے پیچھے یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک احد میں شہید ہوا تھا تو آپ کو حلوہ پکا کر کھلایا گیا تھا، تو ہم بھی حلوہ پکاتے ہیں۔ تو بات یہ تھی کہ آپ نے تو دانت شہید کروایا تھا، ہم نے کتنے دانت اسلام کی راہ میں شہید کرائے ہیں؟ تو اگر دانت ہمارا شہید نہیں ہو تو حلوہ کھانے کا ہم کو کیا حق ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جنگ احد شوال میں ہوئی تھی، جنگ احد شوال میں ہوئی تھی اور ہم حلوہ 15 شب کو کھا رہے ہیں۔ لہٰذا اس حلوے کی کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ اس رسم کی کچھ اصل ہندوانہ کلچر میں ملتی ہے۔ وہ کیا؟ ہندوؤں میں سال میں 1 دفعہ حلوہ پوری پکا کر کووں کو کھلائی جاتی ہے، یہ ان کی ایک رسم ہے، اور وہ اسے بزرگوں پرکھوں کو کھلانا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بزرگوں پرکھوں کو کھلانا۔ شب برات میں عموماً صرف حلوہ نہیں، پوڑی بھی ہوتی ہے جو شاید اسی کلچر سے مشابہت رکھتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق میں دانت شہید کیا تھا اور انہوں نے حلوہ کھایا تھا، تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کی بھی پیروی کرنی ہے تو پھر پوری کیجئے، آدھے حصے کی نہیں، پہلے دانت توڑیے اور اس کے بعد پھر حلوہ کھائیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف بیٹھ کر حلوہ کھانے کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ آپ کے گھر میں تو 2 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور پانی پہ گزارا ہوتا تھا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ شب برات کو مردوں کی عید بھی کہتے ہیں، یعنی عید الفطر تو زندوں کی عید ہے، بعض کے ہاں شب برات مردوں کی عید ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شب برات سے پہلے مر جائے تو جب تک شب برات میں حلوہ پوری اور چپاتی پر اس کی فاتحہ نہ کی جائے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا، اور نہ اس کے کنبے میں پہلا تہوار منایا جاتا ہے۔ یعنی رواج کیا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو پہلا تہوار یہ منایا جائے، پھر اس کے بعد کوئی شادی رکھی جائے یا کوئی اور خوشی کا موقع، تو یہ مردے کی پہلے عید کی جائے پھر اپنی عید۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار عید سے پہلے فوت ہو جائے تو لوگ عید نہیں مناتی ہے، ہمارے ہاں کتنی عام ہے یہ بات نا۔ حالانکہ افسوس جو ہے اس کی مدت تو سوائے شوہر کے 3 دن مقرر کی گئی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں، اگر کوئی فوت ہو جائے تو یہ پرکھوں کو کھلانے والے واقعے سے پہلے نہ کوئی شادی بیاہ رکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور خوشی کا موقع۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نہ کرے تو اس کو اپنی برادری سے نکال دیتے ہیں، یہ بھی ہندوؤں کے ہاں ہے، جب تک وہ برادری والوں کو روٹی نہ کھلائے یا یہ حلوہ پوری نہ کھلائے،
اس وقت تک اسے برادری میں شامل نہیں کرتے، کیونکہ ان کے ہاں ذات پات اور برادری سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. تو انہی کے اس کلچر سے متاثر ہو کر ہمارے ہاں بھی مردوں کی عید کے نام سے شب رات کو حلوہ پوری پر فاتحہ جو ہے ان کے لیے دی جانے لگی. ان کے ہاں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جب تک یہ رسم ادا نہ ہو انسان مردوں میں شریک نہیں ہوتا، وہ معلق رہتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ رسم نہیں کرتے ان کے تو سب مرنے والے اب تک لٹک رہے ہیں کہیں، اور وہ مردوں میں شریک نہیں ہوئے. تو یہ کتنی نان سینس قسم کی بات ہے. کیا کوئی دین اس قسم کی تعلیمات دے سکتا ہے؟ اسی طرح بعض لوگوں کے ہاں یہ رواج بھی ہے کہ وہ گھروں کی صفائی کر کے ایک مخصوص جگہ پر حلوہ چپاتی رکھتے ہیں، اور موسمی پھل بھی اور مٹھائیاں بھی اور کھانے پینے کی چیزیں بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مرنے والے کے لیے ہیں، اور ہر وہ چیز رکھی جاتی ہے جو مرنے والے کو پسند ہوتی ہے. اور بعض اوقات لوبان اور اگربتی وغیرہ جلا کر بھی اس کو مزید بارونق کیا جاتا ہے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی تصور قائم کر رکھا ہے کہ میت کی روح 40 دن تک گھر پر آتی رہتی ہے، اور خصوصاً شب رات کو بھی آتی ہے، یعنی 40 دن تک آنے کے علاوہ شب رات کو بھی آتی ہے. تو اس کا کوئی ثبوت نہ قرآن پاک سے ہم کو ملتا ہے اور نہ ہی حدیث سے ملتا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے سورۃ المومنون پڑھی، اس میں آپ نے برزخ کے بارے میں پڑھا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو ان کے پیچھے کیا ہے؟ برزخ، پردہ آ گیا. کب تک؟ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. کہاں اب ان کا آپ کے گھروں میں آنا اور آ کر کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر ترسنا، کیونکہ اب وہ خود تو کھا نہیں سکتے. یعنی یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک روح آ رہی ہے اور آپ اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں رکھ رہے ہیں جو وہ کھا بھی نہیں سکتی. تو دین میں اس قسم کے کوئی عمل نہیں ہے کہ جو عقل سے مطابقت نہ رکھتے ہوں. جی یہ پوچھ رہی ہیں کہ وہ سب پھر کھاتا کون ہے؟ اگر سمجھ بھی لیا جائے کہ وہ سپوز کہ وہ آتے ہیں تو آ کے دیکھ کے چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم خود بیٹھ کے کھا لیتے ہیں یا اوروں کو کھلا دیتے ہیں. یہ کس قدر شرمناک بات ہے کہ مہمان نے تو کچھ کھایا نہیں اور اپنی موج کر لی ہم نے. اور بعض لوگ اس کی دلیل جو روحوں کے آنے کی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی روح کا لفظ آیا ہے، اور حالانکہ آپ جتنی آیتیں بھی اس ضمن میں پڑھ چکے ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں ہے یا وحی کے بارے میں ہے. اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر شب رات کو یہ فاتحہ نہ دلائی جائے تو مردے غمگین واپس جاتے ہیں، اور اگر فاتحہ دلائی جائے تو مردے خوش خوش واپس جاتے ہیں. یہ ہندوانہ سوچ ہے، کیونکہ ہندوؤں کے ہاں روحیں بھٹکتی پھرتی ہیں، اور ان کے خیال میں تو بعض اوقات وہ دشمنوں سے انتقام بھی لیتی ہیں. لیکن قرآن پاک سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہیں ثابت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ آج حضرت خدیجہ کی روح واپس آئی ہے، یا میرے والدین کی روح آئی ہے، یا آپ کے بیٹے جو آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے ان میں سے کسی کی روح آئی، یا آپ کے جو عزیز چچا تھے حضرت حمزہ ان کی کوئی روح، یا دیگر کسی کی بھی روح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایک روایت نہیں ملتی. زیادہ سے زیادہ جو ملتا ہے یہ سورۃ المومنون کی آیت ہے جو کیا بتاتی ہے کہ مرنے والوں کے پیچھے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور برزخ کا لفظی معنی کیا ہے؟ پردہ، اوٹ، حجاب، آڑ، کہ اب وہ ادھر نہیں آ سکتے، ہم ادھر نہیں جا سکتے، وہ ادھر نہیں آ سکتے. یہی تو اصل جدائی ہے، ورنہ سینسز ہمارے اندر بھی ہیں اور سینسز ان کے اندر بھی ہیں. موت اس چیز کا نام نہیں کہ سینسز ختم ہو گئے، سینسز ان کے بھی موجود ہیں اور ہم لوگ بھی جیتے جاگتے ہیں. موت آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک یہ کمرہ ہے، اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور ایک ساتھ والا کمرہ ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک دیوار ہے. اس کا دروازہ کھلتا ہے تو ایک شخص ادھر چلا جاتا ہے. موت کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک مخصوص گیٹ کھلتا ہے اور انسان اس دنیا سے رخصت ہو کے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے. موت فنا کا نام نہیں، موت صرف انتقال ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام ہے. یہاں بھی انسان خوشی غم محسوس کرتا ہے اور برزخ میں بھی انسان خوشی غم محسوس کرتا ہے. دنیا میں خوشی غم کے اسباب اور ہوتے ہیں، برزخ میں خوشی غم کے اسباب انسان کے اعمال ہوتے ہیں. وہاں ان کو خوشیاں ملتی ہیں جو اچھے عمل کر جائیں، یا ان کے پیچھے ان کی اولاد کوئی اچھے کام کرے، یا صدقہ جاریہ کے کچھ کام چھوڑ جائیں تو وہ ان کی خوشیوں کا سبب ہوتے ہیں. جبکہ دنیا میں ہم عام طور پر مال وغیرہ یا لوگوں کے جمع ہونے یا کھانے پینے کی محفلوں میں خوش ہوتے ہیں، جبکہ وہاں پر
ایسی نہ کوئی محفل ہے اور نہ ایسے کوئی انتظام ہے، اور نہ یہ چیزیں وہاں پر فائدہ دیتی ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن نہ مال اور نہ بیٹے کچھ بھی کام نہیں آئے گا سوائے اس کے جو قلب سلیم یعنی سلامت دل لے کر آیا، کہ جس میں صرف اللہ کی ذات جمی ہوئی ہو۔ اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے ہاں چراغاں اور آتش بازی کی جاتی ہے، لائٹننگ کی جاتی ہے، یہ بھی بیسیکلی ایک ہندوانہ رسم ہے، اور اگر ہندوانہ نہ بھی ہو ہمیں اس سے بھی کوئی نہیں کہ کس کی ہے اور کس کی نہیں، اس لیے کہ صرف ہندو نہیں تو دنیا بھر میں اب آتش بازی کے شو جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسلامکلی ایسی چیزوں کو بہت پروموٹ کرنا، تھوڑا بہت روشنی اور تھوڑی بہت ایسی چیز اعتدال میں، تو وہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں مثلا شادی کے موقع پر اگر اعلان کرنا ہے، کیونکہ لازم ہے نکاح کا اعلان کرنا، تو اس کے لیے اگر کچھ تھوڑی بہت روشنی کر لیتا ہے حدود کے اندر رہتے ہوئے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن جس ملک کا حال یہ ہو کہ اس کی فیکٹریاں آدھا دن بند رہتی ہوں صرف اس لیے کہ بجلی نہیں، وہاں ایک رات میں اتنی بجلیاں ضائع کر دینا، اور خصوصاً میں کراچی میں دیکھتی ہوں کہ راتوں کو جو فنکشنز ہوتے ہیں ان میں بے تحاشا بجلی صرف کی جاتی ہے، اور بعض اوقات محض نمائش کے لیے۔ یہ کس قدر اسراف ہے، دن میں فیکٹریز میں کام کرنے کے لیے بجلی نہیں، اور وہی بجلی ہم محض رات کو دل کی خوشی کے لیے ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک قومی نقصان بھی ہے، اور اللہ کے ہاں بھی اس کی پوچھ ہوگی کہ اتنا اسراف آخر کیوں؟ ہر چیز اپنی حدود کے اندر ہی اچھی ہے، اور ایک لمیٹڈ ٹائم میں ہی اچھی ہے، اس سے بڑھ جانا جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان دیتا ہے۔ اور اسی طرح محض آگ جلا کے ختم کر دینا اور اس پر لاکھوں کروڑوں روپیہ ضائع کر دینا، اور اس کے نتیجے میں جو پولوشن پیدا ہوتی، آپ کو معلوم ہے کہ جب بہت آتش بازی ہوتی ہے، کیونکہ اسلام آباد میں ہر سال شاید 14 اگست کو ہوتی ہے، تو اس روز آپ یقین کیجئے کہ ہم لوگ سانس نہیں لے پاتے۔ قریبی جو ایک بہت بڑا پارک ہے فاطمہ جناح پارک، تو اس میں ہوتا ہے، اور اس قدر گھروں تک دھواں آ جاتا ہے کہ کھڑکی آپ کھولیں تو آپ کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ کروڑوں روپیہ الگ خرچ ہوا آگ جلانے پہ، اور اس کے بعد جو دھواں بن کے نیچے پورے شہر میں پھیلتا ہے اور کئی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ کون سی قومی خدمت ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا تعمیری کام کریں اس روز کہ جس سے ہماری قوم تھوڑا آگے جائے دنیاوی اعتبار سے بھی۔ بہرحال اپنے خون پسینے کی کمائی کو آگ جلا کر اڑا دینے میں اور لوگوں کو اذیت دینے میں اور محض وقتی صرف ایک ایکسائٹمنٹ میں خرچ کر دینا اسلام کی روح سے میل نہیں کھاتا۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر اس رات کے بارے میں کچھ فضیلتیں منسوب ہیں، مثلاً یہ کہ شب برات میں سالانہ بجٹ تقسیم ہوتا ہے، سال بھر کے امور کا فیصلہ ہوتا ہے، رزق، شادی، اولاد، حج، موت، بیماری، فراخی، تنگی، عزت، ذلت، حادثات، غمی، خوشی۔ اس رات بعض لوگوں کو مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب باتیں جو ہے من گھڑت ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی حقیقت نہیں، یہ سب کچھ لیلۃ القدر تقدیر کی رات میں ہوتا ہے، نہ کہ شعبان کی 15 رات میں۔ اور اسی طرح بعض روایات میں لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہے کہ جس طرح زمین پر مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، اسی طرح ملائکہ کی 2 عیدیں ہیں، شب برات اور لیلۃ القدر۔ یہ بھی بالکل من گھڑت بات ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ روایت بھی گھڑ رکھی ہے کہ جس طرح بارش بادل کے بغیر نہیں برستی، اسی طرح جو شعبان میں گناہوں سے پاک نہ ہو وہ رمضان میں بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات بھی ایک عقل میں نہ آنے والی بات ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ کہا ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسی مجھے تمام انبیاء پر، یہ بھی من گھڑت بات ہے۔ اور شعبان کی 15ویں رات قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن آسمان دنیا پہ تجلی فرما کر کہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دوں۔ یہ تو ہر رات میں ہوتا ہے۔ صحیح حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور یہی فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کروں۔ اس کے لیے صرف 15 رات مخصوص نہیں ہے۔ پھر اسی طرح بعض لوگوں نے یہ بھی مشہور کر رکھا ہے کہ جو شعبان کے 3 روزے رکھتا ہے اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کی روزی میں برکت دی جاتی ہے، اور اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سال بھر انسان گناہ کرے اور صرف شعبان کے 3 روزے رکھ کے سب کچھ درست کر لے؟ اسلام شارٹ کٹ نہیں، اسلام
چند ریچولز کی ادائیگی کا نام نہیں. اسلام ایک وے آف لائف ہے، طریقہ زندگی ہے. اس میں اللہ کے حقوق بھی ہیں اور بندوں کے حقوق. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے، کسی کو تانے دے، کسی کی چغلی کرے، کسی کے گھر میں آگ لگوائے، کسی کو ستائے، کسی کو مارے اور حرام خوری کرے، اور پھر اس طرح کے چند کام کر کے، حلوے پکا کے کھا کے اور چند اور ریچولز ادا کر کے یہ سمجھے کہ اس کے دین کی ساری ذمہ داری پوری ہو گئی. ایسی کوئی چیز قرآن کی روح سے تو ہم کو معلوم نہیں ہوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ 15 شب کو جاگتے ہیں اور صبح روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ رات کو جاگنا اور صبح روزہ رکھنا جو ہے یہ سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اس کے بارے میں ایسی کوئی بشارت یا کوئی فضیلت کسی صحیح حدیث میں نہیں آئی. ایک ضعیف حدیث میں ایسی چیز ملتی ہے، اس لیے اگر کوئی اپنے شوق سے کسی ایک رات میں جاگنا چاہے تو وہ صرف 15 نہ جاگے، 13 بھی جاگ لے، 14 بھی جاگ لے، یا کوئی اور رات بھی شعبان کی جاگ لے. صرف اسی رات کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے. عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے تو کرتا رہے، تو ٹھیک ہے، وہ ان کی مرضی. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس نیکی سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یا میرے اگلے پچھلے گناہوں کی صفائی ہو جائے گی، تو ایسی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. وہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی وقت اللہ سے رو کر دعا مانگیں تو ہو سکتا ہے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. لیکن اس رات کے بارے میں ایسی کوئی صحیح حدیث جو ہے وہ نہیں ملتی. آپ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ایک نیکی سے ہٹایا جائے، مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خود ساختہ بوجھ سے نکالا جائے. جب ہم دین میں کوئی چیز خود ایجاد کرتے ہیں، خود اس کی فضیلت بنا لیتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں، تو بسا اوقات ہم اپنے اوپر ناروا بوجھ ڈال لیتے ہیں. یہود و نصارہ کے ہاں اپنے روحانی تزکیے کے لیے کچھ عبادات انہوں نے خود سے خود گھڑ لی تھی جو اللہ کی طرف سے ان پر عائد نہیں تھی. آہستہ آہستہ کیا ہوا، وہ اصل عبادات سے بالکل دور چلے گئے اور خود ساختہ عبادات اپنی گردن پر لاد لیں. اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ایک وقت آیا کہ وہ بالکل دین سے بیگانہ ہو گئے. آج ہمارے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اصل دین ہے اس سے ہم کوسوں دور ہیں. جو کرنے کے کام ہیں وہ ہم کرتے نہیں، اور جو نہیں کرنے کے کام ان کو ہم بہت پابندی سے کرنا شروع ہو گئے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم ایسے بوجھ تلے دب گئے ہیں کہ جس نے ہم سے ہمارے فرائض بھی بعض اوقات چھڑا دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی غرض جو قرآن پاک میں بتائی گئی ہے سورۃ الاعراف میں، وہ کیا ہے؟ وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور پاکیزہ چیزوں کو وہ ان کے لیے حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق یعنی پچھلی شریعتوں نے ڈال دیے تھے ان کو دور کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی شریعتوں کی سب من گھڑت عبادات کو ختم کر دیا اور صاف ستھرا قابل عمل دین ہمارے لیے چھوڑا کہ جس میں دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، تو سال میں ایک رمضان کے روزے فرض ہیں، اور ایک مرتبہ صاحب حیثیت لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے سال میں، اور زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے صاحب استطاعت لوگوں پر. اس کے علاوہ کچھ چیزیں سنت کے درجے میں، کچھ نوافل کے، کچھ مستحب کے درجے میں ہیں کہ کر لو تو بہت اچھا، نہیں کر سکتے تو پوچھ نہیں. اور کبیرہ گناہوں سے بچنے پر زور ہے. پھر صغیرہ گناہوں کو بھی ڈسکریج کیا گیا. بہت زیادہ ریچولز میں لوگوں کو نہیں الجھایا گیا، بہت زیادہ پابندیاں ان پہ نہیں لگائی گئیں. لیکن جو ہی ہم دین کا نام لیتے ہیں تو ہمارے سامنے کرو اور نہ کرو کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو عموماً پریشان کر دیتی ہیں. اسی طرح ایک اور چیز بھی ہمارے ہاں مشہور ہے، اور وہ سلامی روزہ ہے جو شعبان کے مہینے میں رکھا جاتا ہے. شعبان کے آخری دن استقبال رمضان کے لیے بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں جس کو سلامی روزہ بولتے ہیں. اور سلامی اس کو کیوں کہتے ہیں کہ رمضان کو سلام کر رہے ہیں. یہ نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، نہ کسی کو رکھنے کی اجازت دی. آپ کا حکم کیا ہے کہ نصف شعبان کے بعد نفلی روزے مت رکھو. ہاں اگر کسی کا فرض رہتا ہے قضا تو وہ رکھ لے. نفلی روزے رکھنے سے نصف کے بعد منع کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ نصف کے بعد رمضان کی تیاری مقصود ہے، کیونکہ روزے سے بہرحال کمزوری تو ہوتی ہے، تھک جاتا ہے انسان. ایسا نہ ہو کہ شعبان میں نفلی رکھ کے اتنا تھک جائے کہ جب فرض کی ادائیگی کا وقت آئے تو بیمار پڑ جائے. پھر اسی طرح بہت سی چیزیں صرف سنی سنائی ہیں اور آگے بیان ہوتی رہتی ہیں،
اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا شروع کر دے. تو ہمیں کوئی بھی بات کسی کو بھی آگے بتانے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی تصدیق اور تحقیق ہو جائے تاکہ خدا کے ہاں ہم جواب دہ نہ ہوں. اور آپ نے وہ حدیث بھی پڑھ رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ گھڑا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اسی طرح ایک بہت مشہور بات جو شبرات سے منسلک ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت البقیع میں حاضری ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میری باری کے دن میرے گھر تشریف لاتے تو جنت البقیع ضرور جاتے. ایک دن میں نے ان کا پیچھا کیا، آپ قبرستان تشریف لے گئے اور مردوں کے لیے استغفار کرتے رہے. آپ کا معمول تھا کہ ہفتہ عشرہ میں قبرستان جایا کرتے تھے، لیکن 15ویں شعبان کو خاص طور پر قبرستان جانا آپ سے کہیں بھی ثابت نہیں. یعنی یہ آپ روٹین میں جاتے تھے، مخصوص یعنی خاص طور پر 15ویں شعبان کے لیے بات نہیں آتی. جن روایات میں ہے وہ ضعیف ہیں یا موضوع روایات ہیں. اس لیے ہمارے ہاں جو عام طور پر رواج ہے کہ 15ویں شعبان کو لوگ رات کے وقت بعض اوقات قبرستان جاتے ہیں، وہاں قبروں پہ چراغاں کرتے ہیں یا خاص قسم کے عمل کرتے ہیں، تو ایسی کوئی چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں. جو ثابت ہے وہ کیا ہے کہ گاہے بگاہے آپ جاتے تھے، خصوصاً مرد حضرات کو جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کے لیے کیا فرمایا ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزہد الدنیا وتذکر الآخرہ. میں تم کو پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب تم جایا کرو کیونکہ وہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے بارغبت کرتی ہیں، یعنی آخرت کو یاد دلاتی ہیں اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں عام طور پر تو لوگ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی اپنے شغل میلوں میں مشغول رہتے ہیں اور قبر والوں کو بھول جاتے ہیں. کوئی ان کو سلام نہیں کرتے، نہ ان کو دعا دیتے ہیں. اور اسی طرح وہاں کبھی عبرت کی نظر سے کتنے لوگ ہیں. آپ سب جا کے اپنے گھر والوں سے پوچھئے کہ کتنے لوگوں نے اس حدیث پر عمل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں. ہم میں سے کتنوں کے باپ، بھائی، بیٹے صرف اس غرض سے کبھی قبرستان گئے ہوں کہ جا کے اپنی موت کو یاد کر کے آئیں، نہ ہونے کے برابر. لیکن جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی وہ ہم سب شوق سے کرتے ہیں اور اس میں پھر ایک میلے کا سما بھی پیدا کر لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ان طریقوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا اور قیامت کے دن ہم سے حساب لیا جائے گا، اور ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں کہا نہیں گیا اور ہم نے خود ساختہ طور پر دین میں ان کو شریک کر لیا. آپ دیکھیے کہ جیسے کہ پہلے شروع میں نے عرض کیا کہ اس رات کے بارے میں جو سورۃ الدخان کی آیت کوٹ کی جاتی ہے تو یاد رہے کہ سورۃ الدخان مکہ میں نازل ہوئی اور شعبان کے لیے جنت البقیع جانے کی روایت مدینہ سے تعلق رکھتی ہے. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک کام مکہ ہوا اور دوسرا مدینہ ہوا؟ یہ سب باتیں اس لیے مشہور ہوئیں کہ ان کی اصل حقیقت پر غور نہیں کیا گیا اور صرف دیکھا دیکھی یا سنا سنائی میں یہ چیزیں عام کر کے لوگوں میں اتنی پھیلا دی گئیں کہ اگر کوئی شخص اس کے بارے میں یہ بتائے بھی کہ یہ درست نہیں تو عموماً اسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور ان چیزوں پر اصرار کیا جاتا ہے. یہ تھی اصل حقیقت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو قبول کر لیں اور چاہیں تو آپ وہی کریں جو آپ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ میرا حساب بھی اللہ کے ذمہ ہے اور آپ کا بھی. ہم میں سے کوئی کسی کا ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا گیا، ہر ایک کو خود جواب دہی کرنی ہے. فرض یہ بنتا ہے کہ جو بات انسان کو معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچا دے. تو خلاصہ کیا ہے ساری گفتگو کا کہ نمبر 1 کہ بابرکت رات جس کی طرف سورۃ الدخان میں اشارہ کیا گیا ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور لیلۃ القدر رمضان کی رات ہے، 15 شعبان کی رات نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو رسم و رواج عموماً اس رات کے حوالے سے کیے جاتے ہیں وہ اسلامی کلچر کا حصہ نہیں. اور انہی رسموں کے بارے میں ہی علامہ اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود.
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. تو بات یہ ہے کہ خرافات اتنی عام ہو گئی ہیں کہ اصل حقیقت ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے. میکسیمم جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ روزے رکھیے، اور وہ بھی 15 کے بعد نفلی نہیں. اگر پچھلے سال کے آپ کے کوئی چھٹے ہوئے ہیں تو ان کو پورا کر لیجئے. کچھ دن پہلے عیسائیوں کے ہاں بھی مردوں کی عید منائی گئی. شارع فیصل پر عیسائیوں کے قبرستان پر بے انتہا رش تھا. لوگ صبح سے چرچ چلے گئے تھے. میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ یہ ٹرینڈ ہمارے ہاں ہندوؤں سے آیا ہے یا کرسچن سے. پوچھا جا سکتا ہے، اگر آپ کے کوئی ہمسائے ہوں تو آپ پوچھ لیجئے اور بتا دیجئے تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو. کسی بھی کلچر سے ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اسلامی کلچر نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کو، کہ اس رات کو پورے سال میں لوگ جو مرتے ہیں ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں. وہ پتے لگے ہوئے کہاں ہیں؟ آپ کے گھر کے درخت پر یا کسی خاص درخت پر؟ یہ بھی ایک سنی سنائی بات ہے. کسی قرآن حدیث سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ پتا گرنے سے کوئی مرتا ہے. کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ کون سی رات شب قدر ہے، تو انہوں نے کہا ہر رات شب قدر ہے اگر تو اس کی قدر جانے. یعنی ہر رات کو اگر تم عبادت کرو تو اللہ کے ہاں بہت بڑی، یعنی تہجد کے وقت اٹھو، مراد یہ ہے. لیکن ہم اس وقت سوئے رہتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے نا، ہر رات قبر پکارتی ہے، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میرے پاس آنے کے لیے کچھ تیاری کر لو. لیکن وہ تو آواز ہم کو نہیں سنائی دیتی. اگر پچھلے روزے چھوٹے ہوئے ہوں تو اگلے قبول نہیں ہوتے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگلے قبول تو ہو جاتے ہیں، لیکن پچھلے زیادہ لمبے عرصے تک چھوڑے نہیں رکھنے چاہیے. زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو والی شعبان کی رات کو پڑھنے کی خاص طور پر تاکید ہے یا نہیں؟ یہ شعبان کی رات کو پڑھنے کی تاکید نہیں، بلکہ لیلۃ القدر میں آخری راتوں میں پڑھنے کی تاکید ہے. یہ کسی نے لکھا ہے کہ عرب حالانکہ بہت امیر ہوتے ہیں، مگر اسراف سے بچنے کے لیے لوگ شادی کے اعلان کے طور پر اپنے فلیگ لگاتے ہیں تاکہ مہمانوں کو گھر ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو، بجائے اس کے کہ وہ رات میں بتیاں لگائیں اور بجلی ضائع کریں. یہ ایک اچھا الٹرنیٹ ہے. آپ کوئی اور علامت بھی رکھ سکتے ہیں. اکثر لوگ اس ماہ میں قبروں پر جا کر دعا کرتے ہیں اور قبروں پر مٹی وغیرہ رکھتے ہیں یا ٹھیک کرواتے ہیں. یہ تو کسی بھی وقت کرائی جا سکتی ہیں قبروں کی درستگی، جب قبروں کو درست ہونے کی ضرورت ہو، نہ کہ صرف اس رات میں یا اس مہینے میں. بڑی رات سمجھ کر 15ویں شب کو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اوابین پڑھتے ہیں 6 رکعت. کیا یہ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ اگر آپ نے پڑھنا ہے تو عام طور پر پڑھا کریں. صرف اسی ایک رات میں کیوں پڑھ کے فارغ ہونا چاہتے ہیں؟ اگر شعبان کے مہینے میں فرض چھٹے ہوئے روزے رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں. یہ پہلے بتا دیے گئے کہ کوئی حرج نہیں. کیا 15 شعبان کی رات اور اگلے دن کے روزے کا کانسیپٹ اور ممالک میں بھی ملتا ہے؟ جی ہاں، بعض اور ممالک میں بھی ضعیف احادیث پر لوگ عمل کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ عبادت وغیرہ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ جس طرح ہمارے ہاں خاص طور پر آتش بازی اور مردوں کی عید اور اس قسم کی چیزیں ہیں، یہ عموماً نہیں ملتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آواز آ رہی ہے شفق؟ جی باجی بالکل صحیح آ رہی ہے. اوکے. میک می پینلسٹ بیکاز مجھے ویورز نہیں نظر آ رہے ہیں، سب لسٹ نظر نہیں آ رہی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، میں اس وقت اپنے نمبر کے بجائے اپنے ٹیب سے کنیکٹڈ ہوں، تو آپ کائنڈلی مجھے اس پر ٹھیک ہے جناب. الحمدللہ. Now I can see all the members
which have joined with us. माशाल्लाह इस वक्त हमारे पास जो participants हैं वो 600 plus Zoom पर हैं और Facebook से भी हमारे साथ connected हैं. अब हमारा जनाब है डिस्कशन टाइम. क्या है आज के डिस्कशन पॉइंट्स, निकालते हैं, देखते हैं. जी जनाब, पहला हमारा सवाल दिखाइए. हम देखते हैं कि पहला सवाल हमारा क्या है शाबान के हवाले से. अच्छा जनाब, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल. इस्लामी महीनों के नाम बताइए. ये सवाल का जवाब किस किस को आता है? और आप इसको चैट में भी लिख सकते हैं. आप लोग चैट में बिल्कुल लिख सकते हैं इस्लामी महीनों के नाम. देखते हैं, लेकिन लिखने जो है ना आपने, वो आपने ऐसे लिखने के ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मंथ शुरू होता है फ्रॉम फर्स्ट मंथ टिल लास्ट. देखते हैं इसमें से कौन बताएगा हमें नाम. हमारे पास सबसे पहला हाथ खड़ा हुआ है हुमैरा का. हुमैरा को माइक दीजिए. इस वक्त माइक आपने साइमा इतरत को दिया हुआ है. साइमा, क्या आप बताएंगे इस्लामिक मंथ के नाम इन ऑर्डर? जी बाजी. मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ाद, ज़िलहज. चलें देखते हैं. आपने जो बताए हैं वो ऐसे ही हैं. जी पढ़िए पढ़िए जरा, आप ही पढ़िए. मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल आखिरा, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा. ठीक है, आपने यही बताए थे? जी यही बताया था. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन मैंने बारक जमादिउल अव्वल की बजाय जमादिउल सानी कह दिया था. आखिर कोई बात नहीं, जमादिउल अव्वल जमादिउल सानी भी कह सकते हैं और जमादिउल ऊला और जमादिउल आखिरा भी कह सकते हैं. ठीक है जनाब. तो अगर आप सब इस महीने जिनको ये याद है, बारकल्लाहु फी इल्मिकुम, और अगर जिनको याद नहीं है वो 2021 का टारगेट ये कर सकते हैं कि वो इस्लामिक मंथ्स के नाम याद कर लें. ठीक है. और जरा देखिए तो शबान किस नंबर पे आ रहा है. जरा चैट में लिखिए तो शबान किस नंबर पे आ रहा है. ठीक है जनाब, नेक्स्ट सवाल देखते हैं. निकालिए जी, नेक्स्ट सवाल क्या है, स्क्रीन पे शो कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन. जी, शाबान के महीने में, चलिए जी अब नेक्स्ट सवाल पे आ जाएं. बस चैट पिछले सवाल की रोक दें. शाबान के महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसी तौर पर क्या चाहते थे? हदीस की रूह से बताइए. जी जनाब, मैं इसमें चैट में चाहूंगी कि आप लोग आंसर्स लिखिए अपने. जी बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं. रोजे चाहते थे. क्या चाहते थे? रोजे रखना. तो फिर हमें भी क्या चाहना चाहिए कि हम भी शाबान के महीने में इस इबादत को अपनाएं. नेक्स्ट सवाल देखिए जी. नेक्स्ट क्या है हमारा सवाल? ये आयत है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन. और तर्जुमा है कि बेशक हमने इसे एक बरकत वाली रात में नाजिल किया क्योंकि हम डराने वाले हैं. इस रात में फैसला किया जाता है हर काम, हर मुहक्किम काम का. एक हुक्म का हमारे बेशक थे हम भेजने वाले बतौर रहमत आपके रब की तरफ से. बेशक वही है सुनने वाला, खूब जानने वाला, खूब इल्म वाला. मैंने अभी सवाल किया नहीं और माशाल्लाह जवाब आ रहे हैं. इस आयत में किस महीने की रात का जिक्र है जिसमें फैसले किए जाते हैं? जी रमजानुल मुबारक की लैलतुल कदर का. बिल्कुल रमजान की. जी रज़िया सुल्ताना आप सही कह रही हैं, रमजान की रात, और नाम है उस रात का लैलतुल कद्र. नेक्स्ट सवाल दिखाइए जी. माशाल्लाह सब अहले इल्म हमारे साथ मौजूद हैं. ये इसका आंसर है. अब जनाब मेरा सवाल आपसे है कि कुरान मजीद किस महीने में नाजिल हुआ? जवाब आपके आने शुरू हो गए हैं रमजान में. ठीक है जी. कुरान से दलील दीजिए. आयत नंबर और सूरत नंबर बताइए कुरान से. अंदलीब असलम आप बताइए. कुरान मजीद माह रमजान के महीने में नाजिल हुआ और सूरत अल कदर में इसकी दलील मिलती है. अंदलीब कहती है कदर में मिलती है. बासिम आप क्या कहती हैं? बासिम अली सूरत और आयत नंबर बताइए. सूरह बकरा आयत नंबर 185 में. एक बोले जिनका मैं नाम लूं सिर्फ उन्होंने बोलना है. बासिम आप बोले जी. जी सूरह बकरा और 185 आयत में. चलिए जी देखते हैं आंसर क्या है.
सूरत अल-बकरा 185. बारकल्लाहु फी इल्मिक. शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान. रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया. अब आपने ये याद रखना है, और ये आपका क्विज क्वेश्चन है जो आपने लोगों से पूछना है. रमज़ान आ रहे हैं ना, तो हम तो सारा जो काम कर रहे हैं वो रमज़ान की तैयारी के लिए कर रहे हैं ना. तो आपने क्या, शाबान की में रमज़ान की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए. तो आप, और शाबान आने वाला है, तो अब आपने क्या करना है, आप इसको क्विज के तौर पर मुख्तलिफ लोगों से पूछें कि जी बताएं कहाँ, किस महीने में कुरान नाजिल हुआ, और बताएं कौन सी सूरत और आयत में ये बात है. तो इस तरह आप ये आयत और सूरत भी पढ़ा देंगे. अपने घर में कर लें काम इस वीक इंशाल्लाह. नेक्स्ट देखिए जी सवाल. नेक्स्ट सवाल है हमारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के आखिरी अशरे में क्या तलाश करने के बारे में फरमाया है. आपने कुछ फरमाया था ना कि रमजान के आखिरी अशरे में तलाश करो किसको? जी, लैलतुल कदर. बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, और चैट पे भी यही जवाब आ रहे हैं. बिल्कुल आपने कब फरमाया कि रमजान के आखिरी अशरे में शब कदर को तलाश करो. जी नेक्स्ट सवाल दिखाइए. नेक्स्ट हमारा सवाल है, अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जाहिलियत के लोगों के लिए साल में 2 दिन ऐसे होते थे जिनमें वो खेल कूद किया करते थे. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे लिए 2 दिन थे जिनमें तुम खेल कूद किया करते थे. अब अल्लाह ताला ने तुम्हें इनके बदले इनसे बेहतर 2 दिन दे दिए हैं. वो 2 बेहतर दिन कौन से हैं, हदीस की रूह से बताइए. जवाब आपके आ रहे हैं मेरे पास चैट में मुसलसल. कौन बताएगा आप में से? जी कोई आप? जी बताइए बताइए. ईद उल अज़हा और ईद उल फितर. जी, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर. जो कुर्बान, एक तो जिसको हम कहते हैं सिवैयों की ईद, और दूसरी हमारी जुबान में बहुत से लोग कहते हैं ना वो कौन सी ईद है, सिवैयों की ईद, हालांकि उसको ईद उल फितर कहनी चाहिए. और दूसरी हम कहते हैं कुर्बानी वाली ईद, तो कहना तो उसको ईद उल अज़हा चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट देखिए जी सवाल. नेक्स्ट के इंटरेस्टिंग है ना, आप माशाल्लाह बहुत अटेंटिव है. मैं मुसलसल चैट में मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं और मैं देख रही हूँ. जी किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि कौन सी रात शब कदर है, तो उन्होंने कहा कि हर रात शब कदर है अगर तू उसकी कदर जाने. इस कॉल को सामने रखते हुए बताइए कि हम अपने रातों की कदरदानी किस तरह कर सकते हैं. चैट में तो आप बता ही रहे हैं, मैं चाहूंगी आप में से कोई पार्टिसिपेंट बताना चाहे. मिसेस दानिश आप बताना चाहिए. आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मिसेस दानिश कहिए कैसे बना सकते हैं? जी रात को हर रात तहज्जुद होती है, हर रात तहज्जुद पढ़ सकते हैं क्योंकि हर रात तहज्जुद अल्लाह ताला नज़ूल फरमाते हैं दुनिया में. तहज्जुद वो नमाज है जो सोकर उठकर रात के आखिरी हिस्से में पढ़ी जाती है. आपने कहा तहज्जुद. जन्नत आप बताइए इसके अलावा कुछ और. जी हर रात हम कुरान की तिलावत कर सकते हैं और क़यामुल लैल कर सकते हैं. जी क़यामुल लैल कर सकते हैं. ठीक है. और वैसे भी पढ़ सकते हैं. आरफा कुरैशी कुछ और बताइए. मुख्तलिफ चीजें देखते हैं ना क्या क्या कदर हो सकती है. जी आरफा. जी मगरिब और इशा के दरमियान जिसने सूरह मुल्क और सूरह बनी इसराइल की तिलावत की उसने जैसे शब कदर पाली. चल अच्छा चल. अब देखिए, अब हम सिर्फ हर रात की बात करें, हम शब कदर की बात नहीं कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं आप अपनी रातों को बेहतरीन रातें कैसे बनाएं. तो आप मसलन जैसे चले आप ही की बात को ले लेते हैं कि अगर रात को सोने से पहले आप सूरतुल मुल्क पढ़ेंगे, सूरतुल सजदा पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह सुन्नत पे अमल करेंगे और अल्लाह ताला अज़ाब कब्र से बचाएगा. तो ये रात का एक अमल है ना जो आप सत्संग सोने से पहले करते थे. उमर अब्दुल्ला आप बताइए और क्या कर सकते हैं. जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं हर रात को जब आखिरी रात का वक्त होता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि है कोई बंदा जो मुझसे माफ़ी मांगे मैं उसके गुनाह बख्श दूं. है कोई बंदा जो मुझसे जो ख्वाहिश जिसकी वो आप क्या कह रही हैं, क्या कहना चाहती हैं, बताइए क्या करें. कि हर रात हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो वक्त जो कीमती है सोने के बजाय उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उससे अपनी बख्शिश जो भी हम रात मांगना चाहें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आपका मतलब है कि जो रात का आखिरी पहर है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले आसमान दुनिया पे नज़ूल फरमाता है, उस वक्त में कसरत से दुआएं करनी चाहिए. उस रात की कदरदानी हम दुआएं मांगे कि या अल्लाह तो हमें क्या कर, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमारी बख्शिश फरमा. सिद्रा आप बताइए और क्या कर सकते हैं. हाँ बाजी मैं इसमें
اس میں یعنی یہ کہ جو اللہ تعالیٰ ہر رات بندے کو پکارتے ہیں کہ میں یعنی ساتویں آسمان پر آ کر کہ آؤ مجھ سے دعا مانگو، یعنی دعا یہ تو ہو گیا نا، پہلے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، یہ تو ہو گیا. اور کچھ بتائیے نا، اور کیا کر سکتے ہیں؟ جو ہو گئی ان کو نہیں بتائیں، کچھ اور کوئی بتا سکتے ہیں؟ اور کچھ اور بتائیں نا، آئیڈیاز لائے آپ. دیکھیں آپ کے آئیڈیا سے کیا پتا کسی کے دل میں آئے وہ کرے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے. عابدہ عبد الفاتحہ کچھ اور کر سکتے ہیں؟ ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. تصویر کر سکتے ہیں بھی اللہ آپ کر تعالیٰ سکتے کی ہیں. تصویر. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے مجھے یاد آیا سورۃ آل عمران کی جو آیت نا 17، اس میں ہے نا والمستغفرین بالاسحار، جو ہاں، استغفار سحری کے وقت کیا کرتے ہیں، یعنی سحری کا وقت جب استغفار ہونے کرتے ہیں، بخشش اپنی والا بخشش مانگتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، وہ بھی تہجد کا وقت بخشش ہے کی نا. دعائیں کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ مزید ہمارے سامنے کیا ہے. ہمارا آنسر میں اور کیا چیزیں ہیں ہمارے آنسر میں. آنسر سلائڈ دکھائیے. رات کو جلدی سو کر بھی قدردانی رات کی کر سکتے ہیں، کیونکہ جلدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کے بعد زیادہ جاگنا پسند نہیں تھا، لیکن آپ الا یہ کہ کوئی اہم کام ہو تو سونے کی سنتیں اپنا کر، مثلا آپ رات کو سوتے وقت بستر 3 بار جھاڑیں. 3 بار آپ بستر کو جھاڑتے تھے سونے سے پہلے، پھر آپ وضو کر کے سونا، پھر اس کے علاوہ دائیں رخ پر سونا، اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے گال کے نیچے رکھ کے سونا، رخسار کے نیچے رکھ کے سونا، اور اسی طرح آیت الکرسی پڑھ کر سونا رات کو. یہ میں مصنون چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ دم جو آپ کیا کرتے تھے رات کو، کل پڑھ کے تینوں اپنے جسم پر 3 بار پڑھ کر ہاتھ پھیرتے تھے. تو آپ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی سی سنتیں ہیں نا، اگر ہم ان کو کر کے سوئیں گے تو ہماری رات، ہر رات کو ہم بہترین بنا لیں گے. اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان میں شب قدر بھی عطا فرمائے. چلیں جناب، اسی طرح سونے سے پہلے کے اذکار پڑھ کے اور لا یعنی باتوں اور ایسے کاموں سے بچ کے کہ جو ساری رات ہم جاگیں. اور آپ دیکھیں ہمارے پاس تو آج کل فون کے پیکیجز ایسے آتے ہیں راتوں کو کہ ساری رات باتیں کرو. تو ساری رات باتیں کرنے کے لیے تھوڑی بنائی گئی ہے، آرام کے لیے بنائی گئی ہے، یا کہ اللہ یہ کہ بہت ہی اہم کام ہے. چلیے نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. نیکسٹ سوال دیکھیے جی. سوال ہمارے مکمل میں. اب ہم ہوم ورکس پہ آتے ہیں. کچھ ہم ہمیشہ آپ کو کچھ نہ کچھ ہوم ورک دیتے ہیں. ہم آپ کو کمپلسری نہیں کرتے، ہم آپ کو باؤنڈ نہیں کرتے، لیکن ہم آپ کو موٹیویٹ ضرور کرتے ہیں کہ آپ اسے کیجئے. انشاءاللہ اس سے آپ کے عمل میں اور آپ کے گھر والوں کے عمل میں اور آپ کے پیاروں کے عمل میں بہتری آئے گی. تو ہمارا ہوم ورک یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا، اب تم ان کی زیارت کرو کیونکہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں، آخرت کو یاد دلاتی ہیں. تو دیکھیں قبروں کی جو زیارت ہے نا، جانے کی، کثرت جانے کی یا آخرت کی یاد کے لیے جانے کی، مردوں کو تو ضرور اپنے گھر کی سنائیں، وہ بھی جائیں، کیونکہ اس میں بعض لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ عورتوں کو بہت زیادہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ عورتوں کے دل نرم ہوتے ہیں اور وہ صبر نہیں کر پاتی، پسندیدہ نہیں ہے. کچھ تو کہتے ہیں بالکل نہیں جانا چاہیے، لیکن اس میں مختلف رائے ہے. اور کچھ کے نزدیک ہے کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، لیکن پھر نیت وہی ہو کیا کہ آخرت کی یاد. صرف یہ نہیں کہ میں نے قبر پہ ہاتھ پھیرنا ہے اور پھول چڑھا کے آنے اور وہاں جا کے دعا مانگنی ہے. دیکھیں یہاں بہت امپورٹنٹ بات ہے اس حدیث میں. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اس لیے جائیں تاکہ وہاں جا کے دعا کریں، اس لیے کہا جا رہا ہے اپنی آخرت کو یاد کریں. یاد کریں میں نے بھی آنا ہے یہاں پہ کسی ایک قبر میں. ہر شخص کی قبر ہر رات اس کو پکارتی ہے، کیونکہ دعا تو آپ کہیں بیٹھ کر کے بھی مانگیں گے نا تو پہنچ جائے گی، اللہ اس کو قبول کر لے گا انشاءاللہ، اگر وہ چاہے گا تو. جی نیکسٹ سوال دیکھیے. نیکسٹ ہوم ورک جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ماہ شعبان جو کہ اب انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، شعبان کا مہینہ، اس میں کوشش کیجئے کہ کثرت سے روزہ رکھنے کی سنت پہ عمل کیا جا سکے. یہی وہ سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ نے فرمایا نا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. تو کثرت سے روزہ رکھنے کی سنت پہ عمل کیا جا سکے. 15 شعبان تک تو روزے جتنے بھی آپ رکھ سکیں، مثلا آپ چاہیں تو سارے 15 کے 15 رکھیں، لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جیسے ایام 20 کے روزے رکھ لیں. پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیں. اور
اللہ سے توفیق مانگیں میں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن 15 شعبان کے بعد آپ نے زیادہ پسند نہیں کیا نا، تاکید نہیں کی، تو اس کے لیے ہے کہ اگر کسی کے کچھ روزے فرض باقی ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں. نیکسٹ دیکھیے جی، نیکسٹ کیا سلائیڈ ہے ہماری، کیونکہ اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ کچھ کسی اور چیز کا بھی ٹائم شروع ہونے والا ہے، وہ بھی ہم نے کرنا ہے جی. اچھا یہ تو ہم نے پڑھ لیا کر لیا. دیکھیں ہم کتنے لوگ ہیں آج کے اس سیشن میں نے کہا نا آپ کو کہ 600 پلس ہیں اور فیس بک سے بھی کنیکٹڈ ہیں، لیکن کتنی آبادی ہے اور کتنے مسلمان ہیں اور کتنے ہمارے اور پیارے ہیں جو آج شامل نہیں ہیں. تو کیا کریں، اپنے گھر والوں، دوستوں، رشتہ داروں کو شعبان کے مہینے میں کیے جانے والے کام سے آگاہ کریں، دوسروں کو بھی یعنی اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں یہ بات بتا کے، تاکہ ان کا عمل بھی بہتر ہو اور آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو. نیکسٹ دکھائیں جی سلائیڈ. نیکسٹ سلائیڈ ہے ہماری کن مبارکن. یہ کیوں ہم آپ کو سلائیڈ دکھا رہے ہیں؟ ہم آپ کو اس لیے سلائیڈ دکھا رہے ہیں کہ آج تھرسڈے کے دن 3:30 to 5 کا جو ٹائم ہے، اس کے درمیان ہم ریگولر سیشن رکھتے ہیں. ابھی تک ہم نے پچھلا 2 ویک پہلے سورۃ الرحمن مکمل کی، تدبر القرآن، جس کے اسائنمنٹس آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سبمٹ کیے، ان کے سرٹیفکیٹ بھی ان کو ملنے والے ہیں انشاءاللہ. تو اب ہم نے 1 ویک کا آپ کو گیپ دیا تھا اپنا پچھلا سارا کام مکمل کرنے کے لیے. جو لوگ ہمارے ساتھ پچھلے کنیکٹڈ ہیں، نئے لوگوں کے لیے تو یہ نئی بات ہے، وہ بھی انشاءاللہ آگے کنیکٹ رہیں گے. تو اگلی رمضان کے بعد جو ہم مزید تدبر القرآن کی صورتیں کریں گے اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. فی الحال یہ ہے کہ یہ ہمارا نیکسٹ سیشن جو اگلی جمعرات کو آئے گا 18 تاریخ کو، اور پھر اس کے بعد اس سے اگلی جمعرات 25، 18 and 25 مارچ کو ہمارے 2 سیشنز ہیں. تھرسڈے ہی کے دن اسی ٹائم 3:30 to 5، اور اس کے اندر ہم یہ سیشن ہے ہمارا کن مبارکن، مبارک بنیے، بھی مبارک، برکت لائیے اپنی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں انشاءاللہ. اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ اسی طرح ڈسکشن بھی کریں گے اور پول ٹائم بھی ہوگا، اور آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، بہت سیکھیں گے آپ انشاءاللہ. ویری ویری نائس لیکچرز. نیکسٹ اب ہمارے آتے ہیں ٹائم فار پول. دیکھتے ہیں جناب کتنی کوئک آپ کریں گے انشاءاللہ. پہلا سوال آپ اسکرین پہ دکھائیے جی جناب. پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ اسلامی مہینوں میں شعبان کا نمبر کون سا ہے؟ آپشن 3 ہے، 7واں، 8واں، 9واں. آپ جس کو چاہتے ہیں کلک کر دیجئے. میں بھی آپ کے ساتھ ہی کلک کر رہی ہوں، اپنا اپنا کلک کیجئے، کوئی کسی کا دیکھ نہیں سکتا. اگر آپ نے کلک کر دیا ہے، ناؤ موو ٹو نیکسٹ کوسچن، نیکسٹ دبا دیجئے. نیکسٹ سوال آ گیا، شعبان سے پہلے کا مہینہ ڈیش اور بعد کا مہینہ ڈیش ہے. آپشنز 3 ہیں، محرم، رمضان، صفر، جمادی الاول، رجب، رمضان. تو شعبان سے پہلے کا مہینہ آپ آپشن لے لیجئے ان تینوں میں سے ایک، اور بعد کا مہینہ کون سا ہے وہ بھی ایک ہی آپشن ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی ہر لائن میں آپ کو 2 آنسر ہیں جو ان 2 فل ان دی بلینکس میں جائیں گے، اور 3 میں سے کوئی ایک پک کرنا ہوگا. جی فرمائیے. میرا خیال ہے لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہو رہے ہیں. آپ لوگ سب اپنی اسکرینس پر دیکھیے، اوپر آپ کے پاس ایک آپشن آ رہا ہوگا نا سب سے اوپر، اس پہ کلک کیجئے. وہ پولز کا آپشن ہے. جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو پھر ایک ایک کر کے کویسچن جو ہے وہ آپ کی اسکرین پہ آتا جائے گا. بالکل اب آئی کین سی کہ آپ سب سمجھیں کہ کہاں پر ہے، اور آپ لوگوں نے اٹیمپٹ بھی کرنا شروع کر دیا، لیکن سلو پیس کے ساتھ کریے، ہمارے ساتھ ساتھ چلیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کویسچن نمبر 2 تک سب پہنچ گئے، یہاں سے آگے شروع کرتے ہیں. میں نے کیونکہ واپس ٹرن لیا ہے تو میرے پاس اس وقت کویسچن شو نہیں ہو رہے، تو اگر آپ میں اس کو کیسے شو کروں دوبارہ بتائیے. ہم ری لانچ کر سکتے ہیں پولز کو. آپ ری لانچ کر دیں کیونکہ میں جس وقت دوبارہ بتانے کے لیے میں نے کیا ہے تو میں نے اس کو ٹھیک ہے. ماشاءاللہ کچھ نے تو سبمٹ کیا، لیکن میں کیونکہ سلو پیس کے ساتھ واپس ساتھیوں کے ساتھ جا رہی تھی. دیکھیں آپ آنسرز مت لکھیے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی آپ چیٹ میں آنسر نہیں لکھیے، آپ وہاں آنسر لکھیے. اسلامی مہینوں میں شعبان کا نمبر کون سا ہے، کلک کیجئے رائٹ آنسر، اور اس کے بعد نیکسٹ پہ آ جائیے. دین شعبان سے پہلے کا مہینہ ڈیش اور بعد کا مہینہ ڈیش ہے، آنسر کلک کیجئے، نیکسٹ پہ آ جائیے.
शबान, रमजान और शवाल, इन तीनों महीनों में कौन सी एक इबादत करने की दलील सुन्नत से मिलती है? 3 ऑप्शन नीचे हैं, सदका, रोजा, हज। कोई एक ऑप्शन क्लिक कीजिए और नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। शबान के महीने में की जाने वाली रसूमात, मसलन किसी मखसूस दिन हलवा पकाकर खिलाना, किसी मखसूस दिन में कब्रों पर जाना, आतिशबाजी करना वगैरह। 2 ऑप्शन हैं, सुन्नत से साबित हैं, सुन्नत से साबित नहीं हैं। ऑप्शन को क्लिक कीजिए जो आप दुरुस्त है और नेक्स्ट पे आ जाइए। क्या शबान में पिछले कज़ा रोजे रखे जा सकते हैं? 2 ऑप्शन है, जी हाँ, जी नहीं। जो आपके ख्याल में दुरुस्त ऑप्शन है उसको ले लीजिए और नेक्स्ट पे आ जाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना नामा अमाल पेश करते हुए क्या पसंद करते थे कि वो किस हाल में हों? 2 ऑप्शन है, बातचीत में मशगूल हों, रोजे से हों। जो ऑप्शन आपको दुरुस्त लगता है ले लीजिए, नेक्स्ट पे आ जाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शबान के बाद नफली रोजा रखने की ताकीद की है, से मना फरमाया है। 2 ऑप्शन मैंने आपके सामने बता दिया, आपको जो ऑप्शन दुरुस्त लगता है उसको ले लीजिए और नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। 8वां सवाल है, अयाम बीस चांद की किन तारीखों को कहते हैं? 3 तारीखें आपके सामने हैं, 7, 8, 9 या 10, 11, 12 या 13, 14, 15। जो आपको ठीक लगता है आप ले लें एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर जानबूझकर झूठ गढ़ा तो उसको चाहिए कि वो, एक ऑप्शन है अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, दूसरा है कि वो ऐसी बातें फैलाता रहे। राइट ऑप्शन ले लीजिए और आखिरी सवाल पे आ जाएं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के डैश होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान करना शुरू कर दे। ऑप्शन 2 है, सच्चा या झूठा। जनाब जो ऑप्शन आपने ले लिया, अब कर दें आप सबमिट। आपने सबमिट कर दिया। अब हम आपको इंशाल्लाह इसका रिजल्ट शो करते हैं। कितने लोगों ने कर लिया है? डन। चलें आप जरा चैट में लिखना शुरू करें। ऑलमोस्ट 400 प्लस लोगों ने कर लिया, बस 100 कुछ रह गए हैं। अच्छा ठीक है, हम थोड़े सा टाइम देते हैं क्योंकि अभी लोग कर रहे हैं ना मुसलसल। माशाल्लाह हमारे पास काफी लोग कनेक्टेड हैं और जो भी कर रहे हैं, तो लेट्स डिस्कस समथिंग। जितनी देर लोग कर रहे हैं शफक फिर आप बताइएगा, जब ऑलमोस्ट मैक्सिमम ने कर दिया होगा तो हम इसको डिस्कशन को ऑफ करेंगे। मैं चाहूंगी इतनी देर आप में से कुछ लोगों से कुछ उनकी बात सुनी जाए। तो आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो अपना माइक ऑन करें। हाथ तो आपके खड़े हुए हैं। तैयबा आप कुछ कहना चाहती हैं? आज आपने कुछ सीखा आज के सेशन से, कोई फायदा हुआ आपको? तैयबा का तो अभी माइक ऑन नहीं हुआ। अमरीन ताज का हुआ था, जिसका माइक पहले ऑन हो जाएगा मैं उसका। जी तैयबा कहिए। तैयबा अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज हम बहुत सी जो ज़ईफ हदीसें हैं जो कि हमें इस तरह से बताई जाती हैं, यहाँ तक के हवाले भी दिए जाते हैं उनके, वो उनकी कोई हकीकत नहीं है। और अब मेरी यही कोशिश होती है कि जब से मैंने खुद से पढ़ना शुरू किया है कि मुझे ये मौका मिले कि जो भी हदीस हो उसकी वो ऑथेंटिक हो और उसको फॉलो किया जाए और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह गुड, बारकल्लाहु फी अमलिकुम, शाबाश। अमरीन ताज आपने आज के सेशन से आपने क्या एक बात सीखी? मैंने बहुत कुछ सीखा है। शबान का अब से ही मतलब समझ में आया कि ये कितना मुख्तलिफ महीना था और हमने इसको किस तरह गुजारा। ये तो अब दिमाग खुल गया। हाँ चले अब तो अच्छे गुजारेंगे अल्लाह की रसूल की बताई हुई हदीस की रोशनी में, कुरान सुन्नत की रोशनी में। और भी आप कहें। जी बाजी हमें इतना इससे फायदा हुआ है, ये जो सेशन था कि कुछ चीजें भूल जाते हैं ना। हम पढ़ा तो रहे होते हैं, 1 साल बाद दोहरा कुरान करवाते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें याद आ गई। और इसमें जो आपने बताया कि लोगों से क्वेश्चन करना है, उनको बताने कि ये कौन सी आयत है हमें बताएं जिसमें जो है कुरान नाजिल हुआ, तो ये बहुत अच्छा लगा। मैंने इससे बहुत अच्छा सीखा है बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाहु फीक। देखिए आप ये कर सकते हैं, मैं मौका देती हूँ भाई, मैं बात कंप्लीट कर लूँ। देखिए आप ये कर सकते हैं ना, हम आपके साथ ये पोल क्वेश्चन, हमें बहुत सिंपल 1 लाइन क्वेश्चन रखे हैं आपके साथ। आप ये 10 सवाल ही लोगों से पूछ लें। आप इस्लामी महीनों के नाम ही पूछ लें आप। अच्छा चलिए आप में से कोई बताए कि शाबान जो है वो इस्लामिक महीनों में किस नंबर पे है? आप में से कोई एक बताए। जी सना रफीक आप बताएं। जी 8वें नंबर पे है।
8वें नंबर पे, ठीक है। लेकिन आप जरा सा सर्वे तो करके देंगे, कितने लोगों को ये बात पता है? नहीं पता होगी। हम में से भी बहुत से लोगों को बहुत सी बातें नहीं पता थी ना, आहिस्ता आहिस्ता पता लग रही है, और अभी भी बहुत कम पता है। तो जो डिस्कशन के क्वेश्चंस है ना, उनको आप और लोगों से डिस्कस करें। क्वेश्चन रेज करना माइंड को खोलता है। लोग बाजों का, आम लोग जिनमें शौक नहीं होता दीन की बात समझने का, जानने का, वो लंबी बात नहीं चाहते, तो उनसे चंद 2-3 क्वेश्चन करें और आपका मकसद पूरा हो जाएगा बात पहुंचाने का इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, और शेख आतिका जावेद, आप कुछ कहेंगी? यही नाम है आपका मेरे पास, शेख आतिका जावेद के नाम से कुछ कहना चाहेंगी आप? क्या सीखा आज? शीबा जमाल, आप कुछ कहेंगी? जी, मैं ये सिर्फ कहना चाह रही थी कि जब आपने पूछा था कि रात में जो लैलतुल क़द्र या नॉर्मल रातों में भी जो हम कर सकते हैं, तो उसमें सबसे अच्छा टाइम मुझे लगता है कि हिफ्स करने के लिए वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत खामोश होती है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। तो अगर कोई दुआएं याद करनी है या कुछ हिफ्स करना है तो वो बेहतरीन टाइम है। वेरी बेनिफिशियल टिप, बहुत अच्छा कहा आपने, क्योंकि रात के वक्त बहुत लोगों के अमल में ये चीज़ है कि जब हिफ्स है ना, और ख़ास तौर पे अगर आप सोकर थोड़ा उठ के जैसे तहज्जुद के टाइम में पढ़े तो फ्रेश भी होते हैं ना, तो उस वक्त दिमाग बहुत काम करता होता है। और रात को भी जब चाहे पढ़ें, तो अगर आपका कुछ इरादा है हिफ्स करने का तो अपनी रातों की कदर कीजिए और इसको इस अमल में गुजारिए। आकिफा जफर, आप कुछ कहेंगे? आज मैं चाहती हूँ मैक्सिमम लोगों को मौका मिले, बहुत से लोग बहुत बात करना चाह रहे होते हैं, बाजू का तुम्हारे पास टाइम नहीं होता, जब हमने आपके लिए टाइम रखा है। जी आकिफा, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल हेलो आ रही है, बिल्कुल आ जी, रही है आकिफा। मैं ये बस कहूंगी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस लॉकडाउन से बहुत फायदा उठाया, अलुदा के जरिए से बहुत कुछ सीखा। लेकिन जो आपने अभी सूरत रहमान का तदब्बुर कराया वो एक्सीलेंट था, यानी उसकी एक एक चीज जो थी ना, मैं मतलब उस्मा बाजी को जानती हूँ और उन्होंने इतनी अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज किया, और आप लोगों की बहुत अच्छी मेहनत और इतनी जबरदस्त नॉलेज मिली है। और क्योंकि इसको जुबानी तो पढ़ा याद हो गया था, नमाज में भी पढ़ रहे थे, लेकिन जिस तरह आप लोगों ने बताया और उसको हमने सीखा, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का तरह का करम है कि उसने हमें इस खूबसूरत महफिल में लाके बिठाया और हमें इतना कुछ सिखाया। बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की तौफीक है कि अल्लाह ही दिलों में चीज़ डालता है और इंसान कुछ कर पाता है। और ख़ास तौर पे उसमें जो तर्जुमा की दोहराई का सिलसिला रहा ना, उसका हमें बहुत अच्छा फीडबैक रहा। आपकी बात से मुझे ख्याल है कि हमें बहुत ज़्यादा ये पूछा जा रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट आप क्या-क्या सेशंस लेंगे और आप रमज़ान में क्या प्रोग्राम है। तो मैं यहाँ यही बात करती चलूँ कि देखें, अभी तो इंशाल्लाह मैंने आपको आगे के 3 सेशंस के बारे में बताया ना 25 तक, और उसके बाद का जो सेशन है जो अप्रैल का फर्स्ट वीक में आएगा, वो है करने के कामों के हवाले से। बहुत अच्छा सेशन है, बड़ी बेनिफिशियल टिप्स सीखेंगे आप। सेम डे थर्सडे 3:30 to 5, और फिर हम इंशाल्लाह 8 से हम रमज़ान का प्रोग्राम शुरू करेंगे, 30 डेज का प्रोग्राम, और उसमें इंशाल्लाह आपको हर रोज़ हम आपको जो पढ़ाएंगे, जो आप सीखेंगे, उसका हम आपको कुरान से उसका तर्जुमा भी सिखाएंगे, उसकी तफसीर भी होगी और उसकी तजवीद भी होगी, आपसे सुनेंगे भी। तो आप इंशाल्लाह 30 दिनों में कोशिश करेंगे कि आप उसको हिफ्ज़ भी कर लें इंशाल्लाह। तो आप हमारे साथ स्टे कनेक्टेड विद अस, हमारे ग्रुप्स में शामिल रहें, हम हर चीज़ आपके साथ ग्रुप्स में शेयर करते जाएंगे। अच्छा जनाब, शफक कुछ हुआ? हमारा रिजल्ट का क्या हालात हैं? जी बाजी, हम दिखा सकते हैं। जी दिखा सकते हैं। चलें जनाब, पहले तो हम रिजल्ट दिखाते हैं, उसके बाद फिर और साथियों से उनकी राय मजीद लेते हैं। जी दिखाइए तो जरा हमारा रिजल्ट क्या आया है 10 सवालों का, कितने लोगों ने क्या किया है। ओह गुड, ये देखें जी, इस्लामी महीनों में शाबान का नंबर कौन सा है? 8वां नंबर है, और इसको मेजॉरिटी ने सही किया है, 84.3% ने सही किया है, बट स्टिल 8.9% ने इसको गलत भी किया है, और उन्होंने इसको 7वां नंबर दिया है, और 7.1 ने इसको 9th नंबर दिया है। इसका मतलब अभी भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है ना, कुछ हम मजीद सीखने की। तो इससे हम फिर हम दोबारा से दोहरा लें, इस्लामी महीनों में शाबान का नंबर 8। नेक्स्ट सवाल देखिए जी, शाबान से पहले का महीना और बाद का महीना में रजब और रमजान। 97.6 ने इसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया। सिर्फ 0.7% ने सेकंड ऑप्शन लिया, सफर जमादियुल अव्वल, और 2% ने मुहर्रम रमजान रखा। नहीं जनाब, मुहर्रम रमजान का है। रमजान से पहले का महीना मुहर्रम थोड़ी है, रमजान से पहले का महीना तो शाबान है।
اور بعد کا مہینہ رمضان تھوڑی ہے، رمضان کے بعد کا مہینہ تو شوال ہے، سوری رمضان سے پہلے کا مہینہ تو رجب ہے، اور پھر اس کے بعد شعبان سے پہلے کا مہینہ تو رجب ہے، اور بعد کا مہینہ اب شعبان کے بعد کیا آئے گا؟ رمضان انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیکن میجورٹی 97.6 نے درست جواب دیا. شعبان، رمضان اور شوال ان تینوں مہینوں میں کون سی ایک عبادت کرنے کی دلیل سنت سے ملتی ہے؟ ماشاءاللہ 92% نے بالکل درست جواب دیا، روزہ. دیکھیں صدقہ کرنے کے بارے میں بھی 7.8 نے جواب دیا. صدقہ کرنے کی تو سارا سال ہی ملتی ہے، لیکن ان 3 مہینوں میں اسپیشلی دیکھیں رمضان جو ہے نا وہ بیسیکلی روزہ رکھنے کا مہینہ ہے نا، اور صدقہ بھی ہے، نماز بھی ہے، پھر تو بہت کچھ ہے اس کے اندر. لیکن رمضان کی جو اصل کرنے کا کام ہے وہ 30 دن روزے رکھنے ہیں. اور اسی طرح شعبان کے مہینے میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. چوتھا سوال جو ہے کہ شعبان کے مہینے میں کی جانے والی رسومات، مثلا یہ ساری جو رسومات ہم نے کہی تھی، کیا یہ سنت سے ثابت ہیں یا ثابت نہیں ہے؟ 96% نے کہا ثابت نہیں ہے، بٹ اسٹل 4.2 نے کہا کہ ثابت ہیں. نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ آج دیکھیں 1 آور آلموسٹ 1 آور کا سیشن تھا جس کے اندر حدیث کے ذریعے بتایا گیا کہ ان کی کوئی دلیل نہیں ہے. اسٹل اف دیر از اینی کنفیوژن دوبارہ سنیے. اسی طرح کیا شعبان میں پچھلے قضا روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ 97.8 نے کہا کہ جی رکھے جا سکتے ہیں، بالکل رکھے جا سکتے ہیں، الحمدللہ درست جواب ہے. اور 2.4 نے کہا نہیں رکھے جا سکتے. جی یہ جواب غلط ہے، رکھے جا سکتے ہیں. اگر آپ کے پچھلے کوئی قضا روزے باقی ہیں تو آپ شعبان میں اس کو ضرور رکھ لیں تاکہ رمضان میں پچھلا حساب صاف ہو جائے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اعمال نامہ پیش کرتے ہوئے کیا پسند کرتے تھے کہ وہ کس حال میں ہوں؟ 100% نے جواب دیا کہ روزے سے ہوں. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم، آپ سب نے بات سیکھ لی کہ وہ پسند کرتے تھے کہ وہ روزے سے ہوں. تو ہمیں کیا پسند کرنا چاہیے کہ ہم بھی اپنا اعمال نامہ کیسے پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم روزے سے ہوں. دعا کریں نا اللہ سے اللہ ہمیں توفیق دے، کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا. آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے، ہمیں آپ کو آپ کے اسوہ پر عمل کرنے کا قرآن میں حکم دیا گیا نا، بتایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو اف یو وانٹ ٹو سی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو کی پوائنٹ کیا ہے؟ شعبان کی اصل عبادت روزہ رکھنا ہے. اور یہ بیسیکلی آپ دیکھیں یہ کیوں ہے، تھوڑا سا دیکھیں. ہو سکتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رمضان کے لیے تیار کرنا چاہ رہے ہوں، لیکن اللہ کی کیا پیار ہے، کتنا پیار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے کہ اس نے 15 کے بعد اپنے نبی کو کہا کہ ان کو تھوڑا سا ریلیکس ٹائم دے دو، ان کو کہو کہ اب یہ روزہ کم رکھیں، ان کو بتاؤ تاکہ یہ کمزوری نہ ہو، کچھ آگے کی تیاری ہو جائے. لیکن اگر کوئی پچھلے قضا باقی ہیں تو اسٹرکٹلی منع بھی نہیں کیا اگر رکھنے سے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر جناب 7واں سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد نفلی روزہ رکھنے، اس کے بعد ہم نے 2 آنسر دیے تھے کہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور دوسرا 94.7 نے اس کا درست جواب دیا، اور 5.5 نے کہا ہے کہ اس کی تاکید کی ہے. نہیں، تاکید نہیں کی آپ نے تو کہا نہ رکھو. پھر 8واں سوال ہے کہ ایام 20 چاند کی کن تاریخوں کو کہتے ہیں؟ 96.2 نے درست جواب دیا 13، 14، 15، اور 2.7 نے کہا کہ 10، 11، 12، اور 1.3 نے کہا 7، 8، 9. اس کا مطلب ابھی بھی گنجائش ہے تھوڑی بہتری کہ ہم تو چاہتے ہیں ہر سوال کا جواب 100% کریکٹ آئے. آپ ایسے انشاءاللہ سیکھ لیں. پھر جناب ہمارا 9واں کویسچن ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گڑا تو اس کو چاہیے کہ 99.8 نے کہا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور کچھ لوگوں نے اس کو اٹیمپٹ نہیں کیا ورنہ یہ شاید 100% ہو جاتا. لاسٹ کویسچن ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے ڈیش ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا شروع کر دے. تو جناب اس کا درست آنسر وہی ہے جو 94.2% نے دیا، جھوٹا. کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا شروع کر دے. وہ میں نے سنا تھا کہ شعبان میں یہ کام کرنا چاہیے، میں نے سنا تھا کسی نے بتایا تھا کہ اس میں یہ ہونا چاہیے. نہیں، قرآن میں آتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ،
इनसे कह दीजिए अपनी दलील लेकर आओ, जो काम करे उसकी दलील लाओ। और देखिए आज उस्ताजा ने कितनी ऐसी हदीस के बारे में बताया जो बिल्कुल घड़ी हुई हदीस है, जिनकी कोई बेस नहीं है। और लेकिन 6.4 ने लिखा कि सच्चा, किसी शख्स के सच्चा होने के लिए इतना काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान करे। नहीं जनाब, हर सुनी सुनाई बात को बयान करने वाला शख्स सच्चा नहीं है इस हदीस के मुताबिक। तो ये था हमारा पोल। अभी भी देखिए आपको इससे अंदाजा हुआ कि सवालात के जवाबात कुछ गलत भी आए, कुछ %, इसका मतलब स्टिल देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब हमारे पास अभी मेरा ख्याल है कितने 1 या 2 मिनट हैं, तो 1 मिनट है। मैं चाहूंगी कि आप में से कोई एक अगर लास्ट कोई ऐसी बात कहना चाहे जो आज के सेशन से उसको बाकी उससे फायदा हुआ। मीरा बदनान आप कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम नीलूफर, हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेक्चर में जो हमने ऊपर खुद साख्ता जो बोझ डाले हुए ना अपने ऊपर, तो हम उनको हटाना है हमने, और लोगों पे से भी उनको हटाना है। हम बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट में रहते हैं, और बहुत ज़्यादा जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। खुद साख्ता बोझों के हवाले से कि हलवे बनाने हैं और ये सब चीज़ें करनी है, जो हमने रिचुअल बनाए हुए जिनको दीन को कहते हैं हम, तो हमने इंशाल्लाह ये अवेयरनेस करनी है। और हमारे घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह दर्स होता है, और ये हमने आगे नेक्स्ट ट्यूसडे इंशाल्लाह मैंने ज़रूर बहुत ज़्यादा क्राउड को बुलवा के इंशाल्लाह ये सेशन करवाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए अल्लाह खैर ताला दे। आपके लिए सदका जारिया बनाए इसको। अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा, मैं बस लास्ट बात ये करूंगी, देखें हमने जैसे रोजे के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा हमें ये देखना चाहिए कि रमज़ान के महीने की तैयारी है ना, तो इंशाल्लाह हम अभी से थोड़ी तिलावत कुरान की तैयारी कर लें, बाकायदगी से शुरू करें, नमाजों के औकात का जायजा लें, कुछ नफल नमाजों की प्लानिंग कर लें और अमल भी शुरू कर दें, मसनून दुआओं की किताबें निकाल लें, रमज़ान की तैयारी अभी से शुरू करें। और इस्तिग़फ़ार पर हमने बात की, फिर प्लान कर लें कि ज़कात का क्या करना है। इंशाल्लाह इन पर आगे भी हम डिटेल से बात करेंगे। आज हम इतनी ही बात करते हैं। मेरी दुआ है कि जो कुछ आपने सीखा है उससे आपका अमल बेहतर हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके सारे वक्त को जो आपने लगाया है अपने रास्ते में लिख ले, और आपको बहुत अच्छी तरह बात आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मेरे पास मुसलसल अभी भी सवाल आ रहे हैं। आपको कोई सवाल करने आप अलुदा कराची की फेसबुक पर जाइए और वहाँ पर लिखिए, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।